بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، سب سے پہلے تو میں پہلی بین الاقوامی قرآن کانفرنس کے انعقاد پر مادر علمی جی سی یونیورسٹی کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے پروردگار عالم کی ہدایت کا منبع و ماخذ ہے۔ اسے سمجھنا سمجھانا اور اس کے علوم و معارف کو فروغ دینا نہ صرف باعث اجر ہے بلکہ علوم اسلامی کے علماء اور اساتذہ کی دینی ذمہ داری بھی ہے۔ اس ذمہ داری کی انجام دہی پر وائس چانسلر جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر چودھری، سربراہ شعبہ علوم اسلامیہ جناب پروفیسر ڈاکٹر فاروق حیدر اور دیگر اساتذہ مکرم خراج تحسین اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس نشست میں میرے موضوع کا عنوان ہے اصول تفسیر کی روایت میں غامدی صاحب کا ایک امتیازی اصول۔ دیکھیے، ہماری علمی روایت میں قرآن مجید کے متن، اس کی آیات کی نوعیت، اس کے معنی کی دلالت اور اس کے مدعا کی شرح و تفسیر کے حوالے سے بالعموم 4 باتوں کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ایک بات یہ تسلیم کی جاتی ہے کہ قرآن مجید کے متن میں قرأتوں کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان قرأتوں میں تلفظ کے علاوہ معنی کے اختلافات بھی ہیں۔ مثلا سورہ مائدہ کی آیت وضو میں ایک قرأت کے مطابق ارجلکم کے بجائے ارجلکم نقل ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں پاؤں کو دھونے کا حکم مسح کرنے کے حکم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس موقف پر یہ سادہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن میں قرأت کا فرق پایا جاتا ہے تو اہل اسلام کے اس دعوے کی کیا حقیقت ہے کہ اس میں ایک شوشے یا ایک زبر زیر پیش کی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ تسلیم کی جاتی ہے کہ قرآن مجید کی محکم اور متشابہ آیات میں سے متشابہ آیات کا مفہوم انسانی فہم و ادراک سے بالا ہے۔ ان متشابہ آیات کا تعین بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہے۔ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن کی بعض آیات انسانوں کے لیے مبہم ہیں اور یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ کون سی ہیں، تو پھر قرآن مجید ہدایت کے باب میں کس طرح فیصلہ کن مقام پر فائز ہو سکتا ہے؟ تیسری بات یہ تسلیم کی جاتی ہے کہ قرآن مجید کے متعدد الفاظ کی دلالت اپنے مفہوم پر ظنی ہے، قطعی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسے الفاظ ہیں جن کے ایک سے زیادہ مطالب ہو سکتے ہیں اور کسی ایک مطلب کو حتمی طور پر متعین کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ اگر کلام الہی کے الفاظ سے یقینی معنی اخذ کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر یہ کس طرح حق و باطل اور حلال و حرام کے باب میں حجت قاطع بن سکتا ہے؟ چوتھی بات یہ تسلیم کی جاتی ہے کہ حدیث قرآن کے حکم کو منسوخ کر سکتی یا اس میں ترمیم و تغیر کر سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے نسخ، تحدید، تخصیص، تقیید کی اصطلاحات عام طور پر اختیار کی جاتی ہیں۔ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کا یہ مقام تسلیم کرنے سے کیا حدیث قرآن پر قاضی یا حاکم نہیں بن جاتی؟ جناب جاوید احمد صاحب غامدی کے نزدیک ان 4 باتوں کو تسلیم کرنا قرآن مجید کی اس منزلت کے خلاف ہے جو اس نے خود اپنے لیے قرار دی ہے۔ قرآن نے اپنے آپ کو میزان قرار دیا ہے، فرقان قرار دیا ہے، مہیمن کہا ہے اور الکتاب بالحق قرار دیا ہے۔ سورہ شورى میں فرمایا ہے اللہ ہی ہے جس نے اپنی یہ کتاب قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے اور اس طرح حق و باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے اپنی میزان نازل کر دی ہے۔ سورہ فرقان میں ارشاد ہے بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان اتارا ہے اس لیے کہ وہ اہل عالم کے لیے خبردار کرنے والا ہو۔ مائدہ میں فرمان ہے پھر ہم نے اے پیغمبر تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے قول فیصل کے ساتھ اور اس کتاب کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہے اور اس کی نگہبان بنا کر۔ بقرہ میں ارشاد ہے اور ان کے ساتھ قول فیصل کی صورت میں اپنی کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان وہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ غامدی صاحب کے نزدیک ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ علم و فکر، رشد و ہدایت، وحی و الہام ہر دائرے میں قرآن مجید کی حیثیت حکم کی ہے۔ وہ میزان یعنی ترازو ہے جس پر تول کر کسی بات کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔
وہ فرقان یعنی کسوٹی اور معیار ہے جس پر پرکھ کر حق و باطل میں امتیاز کیا جاتا ہے۔ وہ مہیمن یعنی نگہبان ہے، چنانچہ تمام سلسلہ ہائے وحی و الہام پر اس کی حیثیت نگران کی ہے۔ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، لہٰذا اس کی حیثیت قول فیصل کی ہے۔ غامدی صاحب کے نزدیک قرآن مجید کی اس نوعیت، اس حیثیت اور اس مقام و مرتبے کے لازمی تقاضے کے طور پر اس کے بارے میں 4 باتوں کو تسلیم کرنا ناگزیر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کا متن بالکل متعین ہے، اس میں نہ کوئی لفظی فرق ہے اور نہ قرات کا کوئی اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ وہی متن ہے جو مصحف میں ثبت ہے اور جسے قرات عامہ کی صورت میں امت مسلمہ کی عظیم اکثریت اس وقت تلاوت کر رہی ہے۔ یہی قرآن کا متن ہے، اس کے علاوہ کسی اور متن کو قرآن ہرگز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن قطعی الدلالہ ہے، اس کے الفاظ اپنے معنی کے ابلاغ پر پوری طرح قادر ہیں، یعنی قرآن کے الفاظ پوری صلاحیت رکھتے ہیں کہ لوگ اگر علم و تدبر کے معاملے میں کوئی غلطی نہ کریں تو ان پر اس مدعا کو ٹھیک ٹھیک واضح کر دیں جس کے لیے وہ لائے گئے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کی وہ سب آیتیں محکم ہیں جن پر اس کی ہدایت کا مدار ہے، اور متشابہات صرف وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات و افعال اور آخرت کے بعض معاملات کو تمثیل اور تشبیہ کے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ یہ آیتیں نہ غیر متعین ہیں اور نہ ان کے مفہوم میں کوئی ابہام ہے۔ ان کی حقیقت البتہ ہم اس دنیا میں نہیں جان سکتے۔ اس حقیقت کو نہ جاننے کا ان آیتوں کے فہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے باہر کی کوئی چیز قرآن مجید کے کسی حکم میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتی، خواہ وہ کوئی وحی خفی یا جلی ہو، خواہ سابقہ الہامی صحائف کے مندرجات ہوں، خواہ احادیث و آثار ہوں، ان سب پر قرآن قاضی ہے، ان میں سے کوئی بھی قرآن پر قاضی نہیں ہے۔ رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو اخبار آحاد ہم تک پہنچے ہیں اور جن میں دین کے علم و حکمت کا بیش بہا خزانہ موجود ہے، ان کا قرآن مجید سے تعلق شرح و فرا کا ہے، تفہیم و تبیین کا ہے، اطلاق و انطباق کا ہے۔ پورے ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث بھی اس دائرے سے باہر نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کے میزان اور فرقان ہونے اور اس کے لوازم کا ایک مختصر بیان ہے۔ قرآن کو میزان اور فرقان ماننے کا یہ اصول اور اس کا مذکورہ 4 لوازم میں انحصار مدرسہ فراہی خصوصاً غامدی صاحب کے فکر کی اساس ہے۔ ہماری تفسیری روایت کے مبادئ تدبر قرآن میں یہ اصول یعنی میزان اور فرقان کا یہ اصول شامل نہیں ہے، چنانچہ ہم اسے مکتب فراہی اور دیگر مکاتب فکر کے مابین ایک امتیازی اصول کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ یہ اصول اگر ملحوظ ہو تو قرآن مجید نہ صرف اپنے اصل مقام و مرتبے پر فائز ہوتا ہے بلکہ عصر حاضر کی دانش کے چیلنجز کو بھی پورے علم و استدلال کے ساتھ رد کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔